کرتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا تتیمہ باقی ہے اس آیت کا. یہ جو آیت ہے 130 سے 132 تک، 132. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیے، ایک تو میں آیت پڑھتا ہوں، ایک عمومی مطلب ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں آئے گا. دوسرا ایک کانٹیکسٹ کے ساتھ تعلق رکھنے والی آیات ہیں جو ایک مخصوص یا کہ محدود پس منظر میں محدود معانی کو اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں. تو ایک عمومی مطلب کیا ہے، جسے پہلے میں ایک عام مطلب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا، ربا کو نہ کھاؤ، سود کو نہ کھاؤ. اور سود کیا ہے ہمیں معلوم ہے، اس سے پہلے کہ آیت میں تفصیلی باتیں، تفصیلی احکامات، میرے خیال سے 4-5 شاید درسوں کا تھا وہ درس جو سورہ بقرہ ندا جو ہے آیت نمبر جو 278 یہ 10ویں ندا تھی سورۃ البقرہ کی. تو جو لوگ بھی سود کے بارے میں ہماری تفصیلات کو سننا چاہیں وہ تھوڑا سا سورۃ البقرہ کی 10ویں جو ندا ہے اس کو ذرا سن لیں. جزاکم اللہ خیر. اب ربا کیا ہے؟ کل قرض جر نفعا فهو ربا، یہ حضرت علی کا قول ہے. آپ نے فرمایا کہ ربا کیا ہے، سود کیا ہے؟ ہر وہ قرض جو آپ دیں اور اس قرض کے بدلے میں آپ فائدہ اٹھائیں، یہ ربا، یہ سود ہے. کسی کو قرض دیں، اس قرض کے بدلے میں آپ جتنا آپ نے قرض دیا ہے اس سے کچھ ایکسٹرا بینیفٹس آپ وصول کر رہے ہیں، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، چاہے کرائے کی شکل میں ہو، کرائے کی معافی کی شکل میں، جیسے مارگیجز میں جو لوگ کر رہے ہیں، پیسے دے کے ہیوی ڈپازٹ دے رہے ہیں، اس کے بعد کرایہ معاف 3 سال تک. اور کرایہ کہاں گیا؟ ان کے پیٹ میں، ان کی جیب میں چلا گیا، بچ گیا. پہلے ہم تو سود نہیں کھائے، پھر کیا کھائے کرایہ بچا کے. تو ہر وہ قرض جو آپ کے قرضے کے ساتھ آپ کو کوئی اور نفع بھی دے، یا اور ایکسٹرا بینیفٹ جو آپ کو جو مل رہا ہے، یہ کس میں داخل ہوگا؟ یہ سود میں داخل. تو اللہ نے فرمایا کہ سود نہ کھاؤ. کس طریقے سے؟ اضعافا مضاعفہ، بڑھا چڑھا کر، دگنا کر کے، تگنا کر کے، جیسے جیسے وقت بڑھتا جائے رقم کو بڑھا دیا جائے، مدت کے ساتھ ساتھ وقت کو جیسے وقت بڑھے تو پیسے بھی بڑھا دیے جائیں. اس میں آئے کہ ایک اشکال لوگ یہ پیش کرتے ہیں، بھائی انسٹالمنٹ والی بے بھی تو ایسی ہی ہے نا. انسٹالمنٹ والی بے یہ بھی کیا ہے؟ اسی شکل کی نظر آتی ہے. تو انسٹالمنٹ کیا حرام ہے یا حلال ہے؟ بات واضح ہوئی. تو جواب یہ ہے کہ انسٹالمنٹ والی بے اگر ان 6 چیزوں کو چھوڑ کر ہے، کون سی؟ ربا الفضل والی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں متعین کی، ان 6 چیزوں کو چھوڑ کر اگر یہ بے اگر ہے انسٹالمنٹ والی، اور اس بے کے اندر پہلے سے ہی فکس کر دیا جائے کہ میں موبائل بیچ رہا ہوں، مارکیٹ میں جو اگر میں کیش پرائز اگر دوں تو سمجھیے 1000 ریال. اب آپ سے ڈیل ہو رہی انسٹالمنٹ کی، تو انسٹالمنٹ والی ڈیلنگ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی مجھے آپ 1 سال میں دیں، مہینے کو آپ جو ہے مجھے اماؤنٹ دے دیں، اور کل بنے گا 1500. تو 500 ریال جو ہے میں زیادہ لے رہا ہوں، کس کے عوض؟ اس ٹائم کے عوض. تو صورت کے لحاظ سے، شکل کے لحاظ سے یہ ربا میں داخل. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی انسٹالمنٹ والی بے کو ربا میں داخل نہیں فرمایا، کیونکہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ یہ اس میں داخل نہیں ہے جو ربا الفضل والی چیزیں، وہ 6 چیزوں. موبائل داخل ہے 6 چیزوں میں؟ نہیں داخل. گھر داخل ہے؟ نہیں داخل. لون داخل ہے؟ ہاں، لون کیا ہے؟ پیسہ کس کے حکم میں ہے؟ کرنسی حکم ہے، سونے کے حکم. تو لون اگر انسٹالمنٹ میں لے رہے ہیں
اور انسٹالمنٹ میں آپ ادا کر رہے ہیں، کیا اتنا ہی آپ ادا کر رہے ہیں جتنا آپ نے لیا؟ چانس ہی نہیں. تو جو زیادہ آپ ادا کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سود میں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 6 چیزوں میں داخل. دوسری چیز کیا ہے؟ آپ پہلے سے ہی جو بے جو کر رہے ہیں اسی پر آپ کر رہے ہیں. مطلب 15,000 ریال، 15,000 روپئے جو ہے 15,000 یہ 1,500 ریال جو ہے اس کی قیمت ہے بھائی آپ کو 1 سال میں ادا کرنا. کیش میں لینا ہے تو آپ 1,000 ریال پے کر لے کے جائیں. تو یہ 2 بے، ایک کیش والی بے، ایک جو ہے انسٹالمنٹ والی بے، یہ 2 الگ الگ ہے. چیز ایک ہی ہے لیکن 2 بے، ایک نقدن ہے ایک تقسیطاً ہے. یہ 2 بے الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. اب تقسیطاً جو ہے میں دے دیا آپ کو، بھائی 1 سال میں آپ ادا کریں 1,500 آپ کو دینا ہے. ٹھیک ہے، میں بھی قبول کر لیا، آپ بھی اوکے. اب میں 1 سال میں ادا نہیں کر پایا، ٹائم لمٹ گزر گئی. تو اب میں جو کیا کر رہا ہوں، بھائی 1 سال میں آپ کو ٹائم دیا تھا، اب آپ پے نہیں کیے، تو اب آپ ہر مہینے پر مجھے 100 ریال ایکسٹرا دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ربا النسیہ. یہ ہے وہ سود جو اللہ نے فرمایا یہاں پر مضاعفا مضاعفا. وقت کے بدلے میں آپ پیسوں کو بڑا چڑھا کر جو کھاؤ گے، یہ وہ سود ہے جس سے اللہ نے اس آیت میں منع کیا. ورنہ عام سود کیا ہے؟ مطلقاً حرام ہے، جو سورہ بقرہ آیت نمبر 278 میں اللہ نے جو بیان فرمایا. آخر میں کریں، سوال آخر میں کریں کیونکہ پھر درس باقی رہ جائے گا. تو اللہ، کیونکہ اللہ نے وہاں پر کیا فرمایا، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو بھی سود رہ گیا ہے اس کو چھوڑو، چھوڑ دینے کا حکم. اور پھر نہ چھوڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا. تو بہت بڑی خطرناکی ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور جس طرح یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ یہ سود کا ادنا درجے کا جو سود ہے وہ کیا ہے؟ اپنی ماں سے زنا کرنے کی جو قباحت ہے، جو حرمت ہے، اس طرح کی حرمت ہے ادنا درجے کے سود میں بھی. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انٹرسٹ سسٹم جس شکل کا بھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ حرام. چاہے شکلیں قیامت تک بدلتی رہیں گی، نئے نئے طریقے آتے رہیں گے، شیطان خاموش نہیں بیٹھتا نا. جیسے جیسے جو ہے زمانہ آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے وہ بھی جو ہے نئے نئے طریقے ایجاد کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ہمیشہ پھنسا کے رکھیں. اور وہ زمانہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ سود سے بچنا مشکل ہو جائے گا. سود اتنا عام ہو جائے گا کہ ہر کچے اور پکے گھر میں سود داخل ہوگا. یہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی انسان سود سے بچ کر بھی رہا تو کم سے کم سود کا غبار تو اس کو لگے گا. تو سود مختلف شکلوں میں پھیل جائے گا. انسان کو بچنا بھی چاہے تو بڑی مشکل ہوگی، سوائے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے. اب یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا بڑھا چڑھا کر تم سود کو نہ کھاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرو، یا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے بچو. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حرام سے بچو تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو. اللہ کی اطاعت کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں داخل ہو سکو. کیوں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے؟ کیوں اللہ سے ڈرنا ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کامیابی کو مطلقاً یہ نہیں فرمایا کہ تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ. فلاح دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اللہ نے دونوں کو منسلک کیا ہے. کس کے ساتھ؟ تقوی کے ساتھ. تقوی والا جو ہوگا، حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے کا ڈر جس کے دل میں غالب ہوگا، اللہ کے عذاب کا خوف جس کے دل میں غالب ہوگا، حقیقت میں وہ بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں، دنیا میں بھی وقار دیتے ہیں، دنیا میں بھی سکون جیسی دولت دیتے ہیں، دنیا میں بھی ایمان جیسی دولت دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے عذاب سے بچاتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور ہم دیکھتے بھی ہیں صحابہ کیا تھے، دنیا کے لحاظ سے کیا تھے. آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بڑے بڑے ائمہ دین، فقہا، ائمہ، جب ہم ان کا نام لیتے ہیں چلے گئے، ان کو سن کے خوش نہیں ہونا. ہزاروں سال ہو گئے
100 साल निकल गए, लेकिन अब भी नाम लिया जाता है तो इन बुजुर्गान दीन का एहतराम से, दुआ के साथ रहिमहुल्लाह, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। बरखिलाफ़ जो बदकिमाश लोग गुज़रे हैं, जो अल्लाह के नाफरमान गुज़रे हैं, तो उनका नाम जब लिया जाता है तो फिर वहाँ पर स्टाइल ही बदल जाता है। कोई गाली दे के ही बोल देता है। अबू जहल को कोई आज तक एहतराम से कोई बोला? फिरौन, कारून, हामान को जो माशाअल्लाह रहिमहुल्लाह कोई बोला आज तक? बोल भी नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी, आखिरत के उनके जो फैसले, उनके दर्जे वो तो अलग है ही, लेकिन दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला ने वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, अंजाम कार जो है वो तक़वे वालों का है। तो अब अल्लाह ताला ने आगे इरशाद फरमाया, वत्तक़ुन नार अल्लती, तुम आग से बचो। कौन सी आग? दुनिया की आग। अन्नार, अन्नार का मतलब जहन्नम की आग। अन्नार का मतलब क्या है? जहन्नम की आग। क्यों? इसलिए कि अलिफ लाम जो है ये मुदाफ़ इलैह का इवज़ है। जिनको ग्रामर आती है उनको मैं बोलूँगा कि कभी कभार क्या होता है, अरबी का उसलूब जो रहता है, मुदाफ़ इलैह को हज़फ कर दिया जाता है, सिर्फ मुदाफ़ को पेश किया जाता है, और वो हज़फ शुदा जो मुदाफ़ इलैह है उसके बदले में अलिफ लाम को बढ़ा दिया जाता है। तो इसको कहते हैं अलिफ लाम इवज़ का, मुदाफ़ इलैह का जो हज़फ हो गया उसका इवज़ है। तो असल में क्या था? वत्तक़ू नार जहन्नम, जहन्नम के अज़ाब से, जहन्नम की आग से तुम बचो। तो जहन्नम का हज़फ कर दिया गया। मारूफ़ है, कोई चीज़ जो है मारूफ़ होती है तो फिर मुज़ाफ़ इलैह का जिक्र नहीं होता, लेकिन इसको अलिफ लाम के ज़रिए से इसको आलम बना दिया जाता। तो इसी वजह से अन्नार जहाँ भी कहा जाता है अल्लाह की तरफ से जो वईद के तौर पर, वो कौन सी आग है? जहन्नम की आज़ाब, जहन्नम की आग है। तो जहन्नम की आग से तुम बचो। कि कौन सी है ये? अल्लती, जो उइद्दत, तैयार की गई है, भड़काई गई है। किसके लिए? लिल काफिरीन, काफिरों के लिए। अब उइद्दत से ये बात वाज़ेह होती है, जहन्नम आखिरत में हशर के बाद मरहले में पैदा नहीं की जाएगी, जहन्नम पैदा की जा चुकी। ईमान में, ईमानी जो बातें हैं उन बातों के अंदर इस बात पर भी ईमान लाना है कि जहन्नम अल्लाह ने पैदा फरमा दी, जिस तरह जन्नत को भी अल्लाह ने पैदा कर दिया। दलील क्या है? कुरान खुद जो इसका गवाह है। तो अल्लाह फरमाते उइद्दत, पैदा की जा चुकी, तैयार की जा चुकी। सिर्फ उसके अंदर जो मेहमान नवाजी के लिए मरहला बाकी है, सिर्फ मेहमानों का पहुँचना अंदर पहले तैयार है। हाँ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया भी गया। वो हदीस आपके सामने आ चुकी ना दौरे हदीस के अंदर, कि रसूलुल्लाह से खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो आपने पर जिसको क्या पूछना पूछो, जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ उस वक्त तक तुम जो पूछोगे मैं बताऊँगा। और उसके बाद आपने फरमाया, मुझे इस दीवार पर जन्नत को और जहन्नम का अल्लाह ने पेश किया, और वो मंज़र आज तक मैंने वो मंज़र नहीं देखा जो आज मैंने देखा। तो उसमें जहन्नमी लोगों को भी आपने देखा और जो है जन्नती लोगों को भी आपने जन्नत में देखा। तो रसूलुल्लाह से कई और इरशादात में भी ये बात बता दी गई कि जन्नत और जहन्नम पैदा की जा चुकी है। तो इस पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भाई वो जो एक अज़ाब का स्टाइल है, अल्लाह ने उस तरह फरमा दिया है। हाँ, कोई वो कुछ वो नहीं है, या है कि बाद में अल्लाह अगर चाहे तो पैदा करेंगे उसको, अभी उसका कोई मसला नहीं है। ये सब इनकी दिमागी उपज है, हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। हकीकत क्या है? अल्लाह ताला ने जहन्नम को और जन्नत को अल्लाह ने पैदा कर दिया। यहाँ पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि उस आग से डरो जो तैयार की जा चुकी है। उसके जो मेन जो इनहिबिटर्स कौन रहेंगे, मेन गेस्ट कौन रहेंगे? लिल काफिरीन, काफिरों के लिए अहम है। उसके बाद मुशरिकीन, उसके बाद मुनाफिकीन है, उसके बाद जो है वो हैं जो गुनहगार भी हैं, इस उम्मत के गुनहगार भी हैं। इसी में एक हदीस जो है व्हाट्सएप मीडिया पर या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर
جو ہے لوگ جو ہے پھیلاتے جاتے ہیں کہ ایک واقعہ بھی کسی نے قریب میں مجھے جو فارورڈ کیا کہ اس کی صحت بتائیے وہ، تو اس میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تو جو ہے آپ کا چہرہ بدلا ہوا تھا، آپ غمگین نظر آ رہے تھے، تو پوچھا کہ جبرائیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے حکم دیا کہ میں جہنم کا ایک نظارہ کر کے آؤں۔ جہنم کو آئی ہوں کہ آپ کے پاس بھی جو اس یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں وہ جو دھڑا دھڑا بھیجتے رہتے ہیں، ان کو کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی جو ان کو لینا دینا نہیں ہے کہ بھئی صحیح ہے غلط ہے، بھیجو بس۔ ہاں، تو جبرائیل نے کہا کہ جہنم دیکھ کر جو میں پریشان ہو گیا، کہا کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ جہنم ہے کیسی؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جہنم کے 7 طبقات ہیں، 7 جو ہے اس کے گریڈس ہیں، تو سب سے نچلے طبقے میں منافقین، پھر اس کے بعد کافرین ہیں، پھر اس کے اوپر جو مشرکین ہیں، ویسے یہ پتہ نہیں کہاں کچھ ادھر ادھر لگے، آخر میں وہ جو پہلا جو گریڈ ہے جہنم کا وہاں پر آ کے خاموش ہو گئے، کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبرائیل پہلے میں کون ہوں گے؟ خاموش رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بار بار اس طرح کر کے پوچھا تو کہا کہ پہلے میں آپ کی امت کے گنہگار ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنے غمگین ہو گئے کہ 3 دن تک آپ جو ہے اپنے حجرے میں رہے اور کسی سے اپنی ملاقات نہیں کی، نہ اپنی بیویوں سے، نہ جو ہے کسی صحابی سے، نماز کو آتے، نماز پڑھ کے پھر اپنے حجرے میں چلے جاتے۔ تو ابو بکر، عمر اور آپ کے قریبی جو صحابہ تھے سب پریشان، کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو آخر میں انہوں نے کہا کہ فاطمہ اللہ کے رسول کے لاڈیلی ہیں، تو ہم ان کو اندر بھیجتے ہیں، وہ پتہ کر کے کیا مسئلہ ہے۔ تو حضرت فاطمہ آئی اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کہا کہ کون ہے؟ تو کہا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ تو فاطمہ کی آواز جب سنی تو رسول اللہ جو ہے دروازہ کھول دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے پوچھا کہ ابا جان کیا ہوا، کیا اتنے غمگین ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ رو رہے ہیں، تو جو ہے آپ نے کہا کہ جو ہے جہنم کا جو پہلا طبقہ ہے اس میں میری امت کے گنہگار جائیں گے، یہ سن کر میں پریشان ہوں، اللہ سے استغفار کر رہا ہوں، میری امت کے لیے میں جو ہے استغفار میں لگا ہوا ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بشارت دی اور اس آیت کو لا کر یہاں فٹ کر دیے، بولے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب جو ہے اے نبی اتنا آپ کو دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ پھر ہاں، تو یہ سیٹنگ جو ہے یہ خود بتاتی ہے کہ سیٹنگ بھی پوری طرح کمپلیٹ نہیں ہوئی، پرفیکٹنس نہیں ہے اس کے اندر، کئی گھپلے ہیں اس میں، اب وہ گھپلوں کا ذکر بعد میں کروں گا، خیر چھوڑیں۔ تو یہ ہے، یہ واٹس ایپ میڈیا کی حدیث ہے، واٹس ایپ یونیورسٹی سے جو لوگ فارغ ہوتے ہیں نا تو ان لوگوں کے پاس جو ہے یہ حدیث معتبر ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں محدثین کے پاس یہ جو ہے موضوع حدیث ہے، بناوٹی حدیث ہے، فیک ہے۔ تو آپ کے پاس بھی اگر یہ میسیج آئے تو آپ دھڑلے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ثابت نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب یہاں پر چونکہ اصل جو بنائی گئی ہے جہنم کس کے لیے؟ کافرین کے لیے، اب ان کے وتیرے پر، ان کے طور طریقے پر جو چلنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتے جائیں گے، چاہے منافقین ہوں، چاہے مشرکین ہوں، چاہے ملحدین ہوں، یہ چاہے جو ہے اللہ کو گالیاں دینے والے ہوں، اور جو ہے اس امت کی بعض گنہگاروں کا بھی رسول اللہ نے ذکر کیا اور آپ کو بتایا بھی گیا معراج کے رات میں کہ کس گناہ کی سزا کیسے دی جائے گی، یہ جو ہے آپ کو ڈیمو بھی پیش کیا گیا تاکہ امت کو ڈراوا آپ دے دیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اس جہنم سے بچنے کے لیے کیا علاج ہے؟ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، یہی جو ہے نجات ہے، یہی راہ نجات ہے۔ اس کو چھوڑ کر میں فلاں کے پیچھے گیا، فلاں کو امام بنا کے ان کے پیچھے چلا، فلاں کو بڑا بنا کر ان کے پیچھے گیا، یہ سب جو ہے کیا ہے؟ اطیعوا اللہ والرسول سے ہٹا ہوا منہج۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کی جڑیں کس کے ساتھ جڑیں؟ اللہ اس کے رسول کے ساتھ۔ اللہ کا کلام جو کچھ ہے اس کو جو ماننے والا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی صحیح حدیث ہم تک پہنچے اس پر ہم عمل اس کو قبول بھی کریں، اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں،
تو یہ چیز کیا ہے ہمیں اطاعت رسول میں داخل کرے گی۔ ہاں فقہی مسائل میں اگر بات واضح نہ ہو، ہم جو کسی فقیہ سے پوچھ لیں، کسی کی بات مان لیں ان کی دلیل پر، اگر وہ دلیل دے رہے ہیں جو ہمارے سے چھپی ہوئی ہماری نظروں سے، یہ فقہی احکام کے اندر یہ چیز ممکن ہے جس کی طرف ہونا، لیکن جب حدیث واضح ہو گئی، ثابت ہو گئی، نص سے صریح اور نص سے صحیح، یہ دو چیزیں، نص سے صریح اور نص سے صحیح آنے کے بعد کسی کا نہ اجتہاد قابل قبول ہے، نہ جو کسی کے رائے وہاں پر ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ حدیث صریح بھی ہے اس معاملے میں، واضح بھی ہے۔ صحیح کا مطلب صحیح سے ثابت ہو، صریح کا مطلب اس مسئلے کے اندر نص ہے، واضح ہے۔ اب اللہ کے رسول نے واضح کر دیا کسی معاملے کو، تو پھر دوسرے کا اجتہاد یا دوسری کی رائے چلے گی؟ اگر کوئی دوسری کی رائے مانتا ہے حدیث صحیح اور صریح آنے کے بعد، تو پھر یہ بندہ وہ ہے جو اطاعت رسول میں داخل نہیں ہے۔ لعلکم ترحمون، کیوں تمہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے؟ تاکہ تم پر شاید تم پر رحم کر دیا جائے، اور جب بندے پر اللہ رحم کریں گے تو بندہ جائے گا کدھر؟ جنت میں جائے گا۔ جس پر رحمت نہیں ہوگی پھر وہ کدھر؟ جہنم میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ آپ نے فرمایا کوئی بندہ بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا، سوائے کہ جب تک اللہ رحم نہ فرمائے۔ صحابہ تعجب میں کہا کہ یا رسول کہ آپ بھی جب تک اللہ رحم نہ فرمائے آپ کے اپنے عمل سے آپ جنت میں نہیں داخل ہوں گے؟ کہا کہ نہیں، جب تک کہ میرا رب مجھ پر رحم نہ فرمائے، کیونکہ رحمت جس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے در حقیقت اس کا عمل نہیں ہوگا، وہ اس کی رحمت ہوگی۔ ہاں اس کے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بنیاد بناتے ہیں اپنے رحمت کی زیادتی کے، ورنہ صرف بندے کا عمل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ادنا نعمت کی بھی برابری نہیں کر سکتا، جائے کہ جنت اور اس کی نعمت ہے۔ تو یہ صرف خالص اللہ کا رحم ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائیں گے، جس کے ذریعے سے وہ جنت میں جائیں گے بھی، گناہوں کی معافی ہوگی بھی، جنت کے اعلیٰ درجات بھی انہیں اللہ عطا فرمائیں گے۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بھی تبدیل کر دے، یہ سب اللہ کے رحمت۔ تو لعلکم ترحمون، یہ اطاعت الہی اور فرما بردار رسول بننا، یہ در حقیقت اللہ کے رحمت کو کھینچنے کے ذریعے ہیں جو انسان کو جنت میں داخل کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں ابھی اللہ پر رحم کے لیے اللہ تعالیٰ اگر رحم کر دے تو پھر تمہارے لیے جو اللہ تعالیٰ جو انعامات رکھے ہیں ان میں سے اللہ دو انعاموں کا ذکر فرما ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑ لگاؤ، جلدی کرو، آگے بڑھو، کہاں؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے رب سے مغفرت کو وصول کرنے میں۔ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے رب سے مغفرت، تمہارے رب سے مغفرت چاہنے میں، حاصل کرنے میں۔ یہاں پر بھی اگر دیکھا جائے تو جو ہے یہاں پر بھی یہاں مضاف محفوظ ہے، اوپر کیا تھا؟ مضاف محفوظ تھا، یہاں کیا ہے؟ مضاف محفوظ ہے، وہ کیا ہے؟ إِلَى حُصُولِ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ یہاں تنوین جو آئی ہے اس کو تنوین عوض کہتے ہیں، یہ بتانے کے لیے یہاں پر مضاف محفوظ ہے اور اس کی جگہ تنوین لگی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، لغت کے اعتبار سے تھوڑے سے باریک نکتے ہیں جن کو معلوم ہے عربی زبان تو ان کے لیے اس میں فائدہ ہو جائے گا۔ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تمہارے رب سے مغفرت حاصل کرنے میں دوڑ لگاؤ، جلدی کرو۔ وَجَنَّةٍ، اور اسی طرح وَحُصُولِ جَنَّةٍ، اور جنت کو حاصل کرنے میں جلدی کرو۔ یہ عطف ہے، یہ واو کیا ہے؟ عطف ہے، جیسے عین کا معنی ہوتا ہے۔ جنت کو حاصل کرنے میں اور مغفرت کو حاصل کرنے میں جلدی کرو، پیچھے نہ ہٹو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت جب ہوگی تم پر، یہ دو چیزیں بھی تمہیں آٹومیٹک جو ہے اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو اس لیے ان کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ اور وہ جنت کیسی ہے؟ عرضھا، جس کی چوڑائی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، صرف چوڑائی اور لمبائی کا
کوئی حساب نہیں ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور اعدت للمتقین، یہاں پر آگے بات آ گئی تھی، یہاں پر اللہ پہلے کیا فرمایا؟ اعدت للکافرین، جہنم کی کیا فرمایا؟ کافروں کے لیے تیار کر دی گئی جہنم۔ اور یہاں پر فرماتے ہیں اعدت للمتقین، جنت کا ذکر کرنے کو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ جنت تیار کر دی گئی، یعنی اب ہے نہیں ہے جنت تیار کر دی گئی، لیکن کس کے لیے؟ للمتقین، تقوی والوں کے لیے، اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارنے والوں کے لیے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والے، اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے اندر جو آگے ہیں ان کے لیے۔ اب یہاں پر بھی سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ مین جو گیسٹ ہیں جنت کے، وہ کون ہیں؟ متقین ہیں۔ اور اس کے بعد تقوی کے اعتبار سے، اللہ کے احکام کی اطاعت کے اعتبار سے جو بندہ ایمان کی بنیاد پر جتنا کچھ جو عمل کرتا گیا، وہ جو ہے وہ لوگ بھی کس میں داخل ہوں گے؟ جنت میں داخل۔ یہاں تک کہ جس نے کوئی عمل بھی نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا، لیکن ایمان کی رمق، توحید کی رمق اس کے دل کے اندر باقی رہی، چنگاری، صرف ایک چنگاری بھی رہی توحید کی، لیکن شرک نہیں رہا، کیونکہ جہاں شرک ہوگا وہ توحید کی چنگاری کیا دھول بھی شاید نہیں ملے گی، کیونکہ توحید اور شرک ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ توحید اگر رتی برابر بھی، ایمان اگر ذرہ برابر بھی، تنکے کے برابر بھی جس کے دل میں ہوگا اور وہ دل شرک سے خالی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم سے نکالیں گے، پہنچائیں گے کہاں؟ جنت میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے لیے بھی جنت ہے نا، صرف متقیوں کے لیے نہیں ہے۔ متقین کیا ہے؟ یہ اہم لوگ ہیں، مین ہیں یہ لوگ۔ اب ان کے جو ہے ان کے پیچھے وہ لوگ بھی جائیں گے جو توحید ہی پر رہے، چاہے عمل ان کا کچھ بھی نہ رہا ہو، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بالترتیب مرحلہ وار ان کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس سے محروم کون ہوگا؟ جو مشرک ہے، جو مشرک ہے، جس نے انکار کر دیا اللہ کا، جو کافر ہے، ایسے لوگ ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، جنت ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اب متقین کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 لوگوں کا ذکر فرمایا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جن کا خرچ کیا ہوتا ہے؟ چاہے وہ خوشحالی میں ہو، چاہے وہ تنگ دستی میں ہو، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، جو حیثیت ہے اس کی۔ اگر آپ کروڑ پتی ہیں تو ماشاءاللہ کروڑ 2 کروڑ اللہ کے راہ میں دے دیں، ہم کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ دن کے اندر جو 100 روپے کمانے والے ہیں تو 1-2 روپے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دے دیں۔ تو صحابہ کے پاس 1 کھجور بھی ہوتا تھا، اللہ کے فرمایا کہ آدھا کھجور دے دو۔ آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، یہ صحابہ کی حالت تھی۔ آپ بولیں کہ بھائی آدھا کھجور اللہ کے رحمت کیا ہوگا بھائی، کس کا فائدہ ہوگا، کیا ضرورت ہے آدھا کھجور دینے کی؟ اس سے وہ صحابہ وہ تھے جن کے پاس 1 کھجور ہی ہوتا تھا، پورے دن کے لیے 1 کھجور ہوتا۔ اب اللہ کے فرماتی وہ 1 کھجور جو تمہارے پاس ہے نا، تمہارا بھائی وہ ہے جو اس کے پاس وہ بھی نہیں ہے، تو آدھا تم کھا لو، آدھا اس کو دے دو۔ وعدہ بھی اللہ تعالیٰ ایسے قبول کرتے اخلاص کی برکت میں کہ گویا اللہ کے راہ میں ایک پہاڑ برابر کوئی انسان سونا خرچ کیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت، اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہاری حیثیت کو نہیں دیکھتے۔ منافقین جو ہے مذاق اڑاتے تھے، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، کہ یہ جو ہے ایمان والے صدقات جو دے رہے ہیں، کیا کوئی جو تھوڑا سا ایک آدھا سا جو ہے کھجور لا دے رہا، کوئی جو ہے 4 کھجور لا کے جمع کر رہا، کوئی 1 کھجور لا کے دے رہا ہے، کیا اللہ فقیر ہے کیا؟ اللہ کو ضرورت ہے ان چیزوں کی، تمہارے اس بھیک کی؟ 1 کھجور 2 کھجور کیا ہونے والا ہے؟ تو مذاق اڑاتے تھے منافقین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب نازل کیا منافقین پر سورۃ توبہ کے اندر، کیونکہ اللہ کے راہ میں اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ بندے نے کتنا دیا، اللہ یہ دیکھتے ہیں بندے نے کیسے دیا، کس دل سے دیا، کس کے لیے دیا، کیا مقصد کیا ہے دینے کا۔ اللہ کی رضا کا مقصد ہے تو اللہ تعالیٰ بھی 1 دن کا بھی قبول، آدھا کھجور تو کیا 1 دن کا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں خوشحالی ہو اور تنگ دستی، وہ لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں۔ والکاظمین، دوسری صفت کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو دبا لیتے ہیں۔
غصے میں اول فول نہیں بکتے، غصے میں دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے، تو یہ دوسری چیز ہے، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور متقین کی جو جنتی ہیں تیسری صفت کیا ہے؟ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے وہ لوگ جو ہے معافی والا رویہ اختیار کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر درگزر کرتے ہیں، کیونکہ اگر غصے کو نہیں پئیں گے تو کیا ہوگا؟ لوگوں پر اپنے غصے کی وجہ سے زیادتی کریں گے، کچھ بھی بول دیں گے۔ تو اللہ نے غصے کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ لوگوں کو معاف کرنے والے۔ اور واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ غصے کو پی جان ممکن ہے بعض وقت کیا ہوتا ہے، کسی نے آپ کو تکلیف دیا، آپ جواب میں جو ہے وہی تکلیف آپ دے رہے ہیں، جائز تو ہے، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، فرمایا کہ برائی کا بدلہ اسی قدر برائی کوئی انسان کرے اس کے ساتھ جس نے تماشا برائی کرے، جس نے کیا ہے، جائز تو ہے، لیکن فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، لیکن جسے معاف کر دیا اور بہتر طریقے سے پیش آیا تو اس کا اجر تو اللہ پر ہے۔ جب اللہ اپنے ذمے اجر لے لیتا ہے تو پھر اس کی کوئی حد بندی نہیں ہوتی، کوئی حد بندی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 جگہوں پر اس بات کا ذکر فرمایا، 3 چیزوں پر اللہ نے ذکر فرمایا کہ اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، مطلب کوئی حد نہیں ہے اس کی، کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ کتنا اللہ دیتے ہیں؟ کم سے کم 10، زیادہ سے زیادہ 700۔ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسٹینڈرڈ نظام ہے۔ برائی کا بدلہ ایک ہی ہے، ایک برائی کے بدلے ایک برائی لکھی جائے گی، لیکن نیکی جب آپ ایک کرتے ہیں تو کم سے کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 700۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عام نظام، لیکن 3 چیزوں کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے اجر اپنے ذمے لے لیا، اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی حد بندی نہیں فرمائی، کوئی مقدار نہیں بتائی کہ کتنا اس کا اجر ملے گا۔ نمبر 1 نہیں، یہ ہمارے آیت سے متعلق ومن عفا واصلح والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرنے والا، کیونکہ معاف کرنا بڑپن ہے، معاف کرنا احسان ہے، معاف کرنا جو ہے آپ اپنی طرف سے جو ہے کوئی چیز چھوڑ کے دے رہے ہیں تبھی معافی آئے گی، اس سے ظلم ہوا ہے لیکن آپ کا حق ہے کہ آپ اس کے برابر ظلم کر دیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن آپ اس کے لیے بھی تیار نہیں، اسے چھوڑ دیا، معاف کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ عفو ہے، معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو پھر یہ معاف کرنے والوں کا بھی اجر اللہ نے کیا کیا؟ اپنے ذمہ لے لیا، میں دوں گا بدلہ۔ دوسرے کون ہے؟ روزے دار۔ اب یہ ماہ رمضان جو آ رہا، ماہ سیام، اس میں بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر، روزے دار کا اجر اپنے پاس رکھ لیا، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ بندہ جو رکھتا ہے میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ دوسرا عمل۔ تیسرا عمل ہاں کون بتائیں گے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر اصل اساس ہے، آپ کی ہر اطاعت کے لیے بھی صبر چاہیے، ہر جو ہے برائی سے رکنے کے لیے بھی صبر چاہیے، یہ فاؤنڈیشن، اگر یہ ہے ہی نہیں تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی ادا ہی نہیں کر سکتے، تقوی چھو کر بھی نہیں گزر سکتا، تقوی کے ادنا سے کیٹیگری میں داخل نہیں ہو سکتے، اس کے لیے صبر چاہیے۔ تو جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا بدلہ عطا فرمائیں گے اور بغیر حساب کے، حساب بھی نہیں، جو ان گنت ہوگا۔ یہ 3 اعمال ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں اعمال کرنے والا بنا دیے، کم از کم اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایک عمل میں تو اللہ داخل کر دے گی جس کے ذریعے سے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے بے انتہا اجر ہم وصول کر سکیں، آمین یا رب۔ تو اب یہ جو ہے یہ چوتھی چیز ہے، تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب وہ کوئی بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یہ اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ دوسروں پر ظلم کرنا یہ بھی ہے، اور خود اپنے آپ پر ظلم کرنا کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے کہ کوئی بھی گناہ بندہ کرتا ہے تو وہ گویا اپنے آپ پر اس نے ظلم کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت اتنی ہونی چاہیے اتنی رحمت کا وہ حقدار نہیں بنا اپنے اس گناہ کی وجہ سے۔ لیکن حقدار کب بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں، ذکر اللہ، گناہ کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ یاد آ گیا، اللہ کی پکڑ یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، روکا ہے، میں نے کر دیا،
अब परेशानी हो रही है, परेशानी हो रही है, तो क्या करना है? फस्तगफिरू लिज़ुनूबिहिम, तो अपने गुनाहों के लिए वो मग़फ़िरत तलब करते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं। तो अब ये तौबा जब हो जाती है तो जो नक्स जो रह गया अल्लाह की रहमत से, जो उसके गुनाह की वजह से, अब वो रहमत पूरी उतरती है, अब वो रहमत का हकदार बन जाता है। तो अब ये यहाँ पर क्या है, अल्लाह आगे इरशाद फरमाते हैं, वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, तो अल्लाह ने यहाँ पर एक सवाल छोड़ दिया, गुनाहों की माफ़ी क्या अल्लाह के सिवा कोई और कर सकता? कितने बाबा शाबा जितने भी हैं, कोई है तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे? कोई नहीं है। वो अकेला है जो तुम्हारे हर गुनाह को माफ़ कर सकता है, छोटे से छोटे गुनाह को भी, बड़े से बड़े गुनाह को भी, और गुनाहों को तुम्हारे जितने बड़े गुनाह हैं उतनी बड़ी नेकियों में भी तब्दील करने का वो कादिर है, ये उसकी कुदरत है। तो लिहाजा माफ़ी के लिए पीछे मत हटो, अल्लाह से माफ़ी तलब करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में, एक मजलिस में आप 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते, 100 मरतबा, जब आपके अगले पिछले गुनाह सब माफ़ कर दिए, उसके बावजूद भी इस्तिग़फ़ार में आप डूबे रहते थे। फिर फरमाया कि वलम युसिर्रू, हाँ इस्तिग़फ़ार हमें अल्लाह अल्लाह माफ़ कर दिया, अल्लाह तो माफ़ कर दिया, अस्तग़फ़िरुल्लाह या अल्लाह तो माफ़ कर, लेकिन छोड़ा नहीं गुनाह। उसी में क्या इस्तिग़फ़ार है? ये इस्तिग़फ़ार के साथ खिलवाड़, खेल है, क्योंकि अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार का और माफ़ी का तरीक़ा और इस्तिग़फ़ार की कबूलियत के लिए अल्लाह ताला आगे क्या फरमा दिया, वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, जानते बूझते वो उसी गुनाह पर वो डटे नहीं रहते, वो गुनाह छोड़ के हट जाते। इसी वजह से तौबतुन नसूह के अंदर, सच्ची तौबा के अंदर पहली शर्त उलमा ने क्या बयान फरमाई कि उस गुनाह से बाहर निकल जाए। अगर आप पशेमान हैं, परेशान हैं और आपको नदामत है, तो उसकी अलामत ही यही है कि आप उस गुनाह से पहले निकलें, हट जाएं वहाँ से, उस सोहबत को छोड़ दें, उस गुनाह के जो है माहौल को छोड़ दें। इसी में ये बात भी आती है ना कि जो बंदा जो जिसने तौबा किया, वो बनी इसराइल के अंदर जो 100 कत्ल किया था, 100 कत्ल पहले 99 किया ना, उसके बाद जाके एक आलिम से पूछा क्या अल्लाह ताला मेरे गुनाह को माफ़ करेगा? नहीं, अरे तू तो इतना पापी है, अल्लाह तुझे कहाँ से माफ़ करेगा? बोला हाँ चलो 99 तो हो गए, 100 पूरा कर देता हूँ, उसको ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद लोगों ने बताया कि भाई जो फलां बस्ती के अंदर बहुत बड़े जो है आलिम हैं, तो उनसे जाके पूछो। तो फिर वो गया, उनके पास पूछा और कहा कि जो इस तरह हो गया मुझसे, उनको ये भी बता दिया, वो नहीं बोले तो जो है उनको गए वो भी काम से सुना भी दिया। तो उन्होंने कहा कि जो है अपना सेफ साइड ले लिया, कहा कि नहीं भाई अल्लाह का रहमत बहुत वसी है, तो तौबा कर, अल्लाह कबूल करने वाला। लेकिन एक बात याद रख, तो गुनाहों की जो बस्ती जो थी ना, वहाँ से हट जा, वो फलां जगह जो सालिहीन रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, उस बस्ती के उधर चले जा। अब वो जो है उधर निकला, रास्ते में जो है मौत आ गई, सही हदीस से वाक़या साबित है। अब रास्ते में मौत आ गई तो जो है दरमियानी रास्ता, मतलब बिल्कुल जो है वो डिस्टेंस इधर भी उधर भी दोनों के बीच में था, जहाँ मौत के फरिश्ते आ गए, मौत वहाँ पर लिखी हुई थी। अब रहमत के फरिश्ते, अज़ाब के फरिश्ते दोनों पहुँचे। भाई ये तो जो पापी है, गुनहगार, अभी तौबा किया नहीं इसने, तो इसकी गुनाह तो अपनी जगह बाकी है, ये तौबा करने जा रहा था ना, लेकिन किया नहीं, तो लिहाजा उसकी रूह निकालने के हम हकदार। रहमत के फरिश्तों ने कहा कि भाई ये गुनाह की माफ़ी के कस से निकला है, इस इरादे से निकला है कि वो माफ़ी मांग ले, तो फिर हम ज़्यादा हकदार। तो इन दोनों के दरमियान मुनाकशा हुआ, फिर अल्लाह ताला के पास से फैसला ये हुआ कि देखो दो तरफ का भी नाप लो, किसकी तरफ उसकी मसाफत ज़्यादा, अगर उसकी मसाफत जो है ज़्यादा करीब हो गया है सालिहीन की बस्ती की तरफ, तो फिर वो रहमत का मुस्तहिक़ है। अगर जो है वो अभी उन्हीं की तरफ में है, गुनहगारों की तरफ में है, तो फिर वो अज़ाब के फरिश्तों का वो हकदार है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसरार ना हो, उस जगह पर ना रहे, इंसान वहाँ से निकल जाए। कोई गुनाह छोड़ना चाहता है इंसान तो वहाँ से हटे, जिस माहौल में गुनाह कर रहा, जिनाकारों के बीच में रहकर कोई इंसान अगर जो जिना से तौबा भी करे, मुमकिन नहीं कायम रहे, क्यों पूरा माहौल ही वही है। गांजा चरस के जो आदी हैं, नशेबाज हैं, अब ये तौबा कर लिया, अल्लाह मैं नशे से जो मैं तौबा करता हूँ, फिर दूसरे दिन देखता है सब बैठ के जो पी रहे हैं, क्या होगा? डगमगाएगा, पहले दिन रोकेगा, दूसरे दिन जरा बैठता हूँ साथ में,
اس کے بعد یہ گھوٹ لے لیتا ہوں نا، بڑی مشکل ہے چھوڑنا. یہ کیا ہے؟ وہ ماحول کا اثر ہے. تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے کیے پر جو ہے مصیر نہیں رہتے. پھر اللہ نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اب ان لوگوں کو اللہ کی جانب سے مغفرت ملے گی، کیونکہ ان کاموں کی وجہ سے کیا تھا، وہ مغفرت سے ہٹ گئے تھے. اب مغفرت طرف واپس آنا ہے، اللہ کے رحمت کے مستحق بننا ہے، تو پھر آخر کیا ہے؟ استغفار، سچی توبہ، گناہوں سے معافی اللہ سے طلب کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں معاف بھی کریں گے. وہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ایسے جنتوں میں اللہ داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا ہی بہترین یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے عمل کرنے والوں کو. تو یہ تو ایک عام مفہوم ہو گیا. اب خاص ایک مفہوم جو ہے میں 5 منٹ میں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی کس اعتبار سے؟ اس سے پہلے کی جو آیات اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں، یہ پورا جو سلسلہ جو چل رہا ہے یہ ہے جنگ احد کا. پس منظر کیا ہے؟ جنگ احد. شروع کی جو آیات جو تھی آیت نمبر 80-81 تک وہ اہل کتاب کی تھی، ٹھیک ہے. اب یہ جو آیات جو چل رہی ہیں ان میں آگے بھی اللہ تعالیٰ نے، مطلب پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کا تذکرہ شروع کیا. اور اس کے بعد کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر سے جنگ احد میں جو حالات گزرے اس کو اللہ کنٹینیو کر رہے ہیں. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ کے بعد جو آیات ہیں وہ آیات پھر جنگ احد سے متعلق ہیں. تو آگے پچھلی آیات بھی جنگ احد سے ہیں اور آگے کے آیات بھی جنگ احد سے ہیں. اور درمیان میں جو آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کس کو، کون سے موضوع کا اللہ لایا؟ ربا. ربا، تو ربا میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کی ربا کیوں لیتا ہے؟ انسان کیوں لیتا؟ مال کی حرص، ہوس، مال کی ہوس، مال کو بڑھانے کی جو طمع ہے، یہ طمع، یہ لالچ، یہ ہوس جو ہے انسان کو سود خور بناتی. تو مال کی ہوس انسان کو سود خور بناتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ہوس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شکل اس کے ربا بھی ہے، تو اللہ نے اس کا خصوصی حکم نازل کیا. جبکہ اس سے پہلے ایک عام حکم نازل ہو چکا ہے سورۃ بقرہ میں، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ اس کو ریپیٹ کر رہا ہے خاص انداز سے، کیونکہ مال کی ہوس انسان کو سود کی طرف لے کر جاتی ہے. تو ٹھیک ہے، مال کی ہوس کا کیا تعلق ہے جنگ احد سے؟ کون بتائیں گے؟ جنگ احد سے مال کی ہوس سے کیا تعلق ہے؟ مال کی ہوس ہی نے جنگ احد کی فتح کو شکست میں تبدیل کرنے کا سبب بنا. فتح تقریباً ہو چکی تھی، مشرکین بھاگ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا تھا؟ وہ 50 جو تیر اندازوں کو جبل الرمات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹھہرایا، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 50 تیر انداز موجود تھے. آپ نے فرمایا کہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں لیکن تم یہاں سے نہیں ہٹنا. یہ حکم تھا اور یہ سخت ترین حکم تھا. اس میں کوئی جو ہے کمزوری یا کوئی جو ہے ایسی جو ہے کوئی لوپ ہول تھا ہی نہیں کہ جس میں کوئی جو ہے اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی جنگ ختم ہو چکی، مشرکین بھاگ رہے ہیں، وہ اپنا اپنا سامان چھوڑ کے، کوئی گھوڑا چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، کوئی تلوار پھینک کے بھاگ رہا ہے، کوئی جو تیر اور بھالا پھینک کے بھاگ رہا ہے، کوئی جو ہے جو کچھ لایا تھا ساتھ میں سب چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، سب لوگ بھاگ رہے ہیں، اپنی جان بچا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب تو ختم ہو گئی جائے، یہ تو بھاگ رہے ہیں لوگ. اب دیکھا کہ بھئی دوسرے صحابہ جو مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، کوئی کسی کا بھالا سمیٹ رہا ہے، کوئی کسی کی تلوار سے، کوئی کسی گھوڑے پہ قبضہ کر لے رہا، کوئی کسی کے اونٹ پہ قبضہ. اب یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی جب ہمارے بھائی جو ہے مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو پھر ہم کیوں محروم، ہم کیوں یہاں کھڑے رہیں؟ تو یہ لوگ بھی وہاں سے نکلنا شروع ہوئے. عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ نہیں، دیکھو اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا، آپ کا جب تک حکم نہیں ہوگا ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے. لیکن یہ لوگ، جو لوگ ہٹے وہاں سے، وہ سنے نہیں. باقی میں گنتی کے چند باقی رہ گئے عبداللہ بن جبیر کے ساتھ، اور باقی سب وہاں سے ہٹ گئے. خالد بن ولید وہاں سے دوڑتے دوڑتے پیچھے دیکھا کہ جگہ خالی ہے جبل الرمات کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مین پوائنٹ ہے حملہ کرنے کا. تو گھوم کے واپس آئے
اور ادھر سے جو انہوں نے پہاڑی کی طرف سے حملہ کر دیا۔ پھر ہوا کیا کہ یہاں سے جب حملہ ہوا، آگے بھاگتے ہوئے مشرکین نے دیکھا کہ پیچھے سے حملہ ہو چکا، تو پھر وہ پلٹ گئے۔ اب حال یہ ہوا کہ ادھر سے بھی مشرکین ہیں، ادھر سے مشرکین، درمیان میں پھنس گئے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ تو فتح جو ہو چکی تھی رسول اللہ کی مخالفت کی وجہ سے، وہ تبدیل ہوگی شکست میں۔ لیکن ہوا کیوں یہ؟ کیا سبب تھا؟ مال کی ہوس تھی، مال کی حرص تھی۔ تو مال کے حرص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سرزد ہوئی، اور آپ کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں سے ہٹ گئی، رحمت کے فرشتے وہاں سے ہٹے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ اور وجہ کیا؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی۔ نافرمانی کیوں ہوئی؟ مال۔ تو اسی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو بھی ذکر کیا۔ ربا بھی انسان جو دیتا ہے وہ مال کی ہوس میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ سے جنگ مول لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول کی مخالفت ان صحابہ سے سرزد ہوئی مال کی وجہ سے، اسی طرح یہ ربا لینے والا بھی مال کی محبت میں اللہ اس کے رسول کی مخالفت پر اتر آتا ہے اور جنگ کا اعلان کر دے رہا۔ تو یہ جو ہے کانٹیکسٹ ہے جو ان آیات کو اللہ نے یہاں پر فٹ کیا، یہاں پر نازل کیا۔ پھر اسی چیز کو آپ سامنے رکھ کر آگے جائیں کہ اعدت للکافرین، جہنم سے ڈرو جو تیار کی گئی کس کے لیے؟ کافرین۔ یہاں پر کافرین سے کیا مراد ہے؟ عام کافر نہیں۔ اگر اس کانٹیکسٹ کو رکھے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر کافروں سے مراد جو ربا کا انکار کرنے والے، جو ربا کے حکم تسلیم نہیں کرنے والے۔ ارے بھائی یہ زمانے میں پوری دنیا لے رہی ہے سود، پوری دنیا انٹرسٹ میں ڈوبی ہوئی ہے، صرف ہم ہی نہیں ہیں۔ اب پوری دنیا والے غلط ہیں کیا؟ ہمارے لوگ یہی دلیل دیتے ہیں نا، اتنے لوگ کر رہے ہیں، درگاہوں پہ اتنے لوگ سجدے کر رہے ہیں، غلط ہیں کیا؟ صرف ہم سے ہی ہیں، ہم 4 آدمی سے توحید بولنے والے، وہ جو ہے 4 لاکھ ہیں۔ تو کثرت کو جو ہم دلیل بناتے ہیں۔ اللہ کے رسول، اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول کو، ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر آپ اللہ کے رسول اکثریت کی پیروی کریں گے، ان کی بات ماننے لگیں گے تو یہ لوگ تمہیں اللہ کے راہ سے ہٹا دیں گے۔ تو کثرت، غلبہ، یہ حق کی دلیل نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی بات یہی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے فرمایا کہ کافرین سے مراد کون ہے؟ یہاں پر اس کانٹیکس میں سود خور لوگ ہیں۔ اور اسی طرح اب انہیں جو ہے اللہ اس رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا تاکہ اللہ کی رحمت ان پر ہو، کیونکہ سود لے کر انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی اور اللہ کے غضب کو انہوں نے کھینچا ہے۔ تو پھر انہیں کہا جا رہا ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کے مغفرت کی طرف دوڑ چلو، بھاگ آؤ اس جنت کی طرف بھی جو اعدت للمتقین، اور کس کے لیے جنت تیار کی گئی؟ متقین کی۔ یہاں پر متقین سے کون مراد ہیں؟ جو اللہ سے ڈر کر سود کو چھوڑنے والے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ 4 صفتیں بیان کرتے ہیں، 4 صفتیں بیان کرتے ہیں۔ متقین کون ہے؟ تو پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی، جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ خرچ کو اللہ نے ذکر کیا، اس لیے کہ سود خور خرچ نہیں کرتا۔ سود خور تو جب ہڑپنے کے چکر میں رہتا ہے نا، غریب کا خون چوسنے کے چکر میں رہتا، وہ مال کے ہوس اور حرص میں پاگل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یتخبطہ الشیطان المس، شیطان اس کو چھو گیا، مس ہو گیا ہے، اس کا اپنا ہوش نہیں ہے۔ ہوش صرف کس کا ہے؟ کتنا آیا پیسہ، آج بینک میں کتنا جمع ہوا، آج انٹرسٹ میرا کتنا بڑا، اسی چکر میں رہتا۔ جیسے شیئر ہولڈرز کو دیکھیں، وہ بھی پاگل ہوتے ہیں شیئر کے بڑھانے کے چکر میں۔ یہ مال کی حرص ہوس انسان کو کہیں کرانے نہیں دیتی۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ نے فرمایا پہلا ان کی صفت، پہلی صفت کیا ہے؟ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، جو خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی ہو چاہے وہ خوشحالی ہو۔ دوسری صفت کیا ہے؟ کاظم الغیظ، سود خور دے دیا پیسہ، فاقتل نہیں لوٹایا تو کیا کرتا؟ غصہ، تجھے برباد کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، غصے میں ہول فول بکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ کنٹرول کرو، غصہ پی جاؤ۔ نمبر 3 والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرو۔ سود خور کے لیے بہت مشکل کام ہے، معاف کر دے، چھوڑ دے، ارے اتنا پیسہ آنا ہے مجھے، چھوڑ دے، کیسے چھوڑ دے؟ چھوڑو، وذروا ما بقی من الربا، چھوڑو، معاف کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو تمہارا چھوڑنا کا احسان ہے۔
तुम्हारे एतबार से क्या वो पैसा तुमको वापस आना है। अल्लाह फरमाते नहीं, वो तुम्हारा पैसा नहीं है, वो सूद है, हराम है, छोड़ दो। और तुम अपने तौर से आगे बढ़कर उसको छोड़ देना, माफ़ कर देना, क्या है ये एहसान है तुम्हारा जिसको अल्लाह पसंद करते हैं। और चौथी बात है कि जो बड़ा गुनाह जब इनसे सरजद हो जाए तो वो जो है उस पर मुसिर नहीं होते, वो अल्लाह ताला के हुक्म को याद करते हैं और अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करते हैं अपने गुनाह की। कौन सा गुनाह? सूद खाने का। तो अब ऐसे लोगों को अल्लाह माफ़ भी करते हैं और अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों का उनसे अल्लाह ने वादा भी किया है। तो ये ख़ास जो है ये शान नुज़ूल के एतबार से इन आयात को अगर हम फिट करें आगे और पीछे के आयात को सामने रख कर, तो फिर यहाँ पर जो माल की हिर्स व हवस जो शक्ल बनती है सूद की, उससे अल्लाह ने खुसूसी मना किया है। और उसके जो है नताइज जो हैं अल्लाह ताला ने जो आम तौर पर एक सूदखोर को जो नताइज हासिल होते हैं उन चीज़ों का जिक्र करके अल्लाह ताला ने माफ़ी मांगने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए, हमारे हर गुनाह को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और हर रहमत का अल्लाह हमें मुस्तहक़ बनाए और दुनिया में भी अल्लाह मशाकिल से और मसाइब से अल्लाह ताला हमें नजात दे और आखिरत में भी अल्लाह ताला उसकी जन्नतों में हम सबको दाखिल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी सी शायद वक्त का थोड़ा सा इजाफा हो।